الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم سب کو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کی رحمتیں اور برکتیں جتنی کثیر اور وافر مقدار میں ہمارے شامل حال کی گئی ہیں، ان تمام رحمتوں اور برکتوں اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے دل کے اندر موجود ایمان ہے. ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک مسلمان جو عبادت بھی کرتا ہے، چاہے وہ بدنی عبادت کرتا ہے، مالی عبادت کرتا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مشقت میں ڈال کر اوروں کی مدد اور تکلیف دور کرتا ہے، تو ان تمام عبادات پر اس کو اجر و ثواب دیا جانا، دنیا میں اس کی زندگی میں اور تمام معاملات میں برکت کا داخل ہونا اور آخرت میں کامیابی کا تمام دار و مدار اسی ایمان پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا، ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، ساری زندگی لوگوں کے کام آتا رہا، اس نے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، پوری زندگی کوئی نافرمانی نہیں کی، نہ رب کی نافرمانی کی، نہ مخلوق کی نافرمانی کی، لیکن دنیا میں ایمان بھی اس کے پاس نہیں تھا، تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان ہی کو سب سے پہلا معیار قرار دیا ہے. اسی لیے ایمان یہ مسلمان کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے پاس نہ دولت ہو سکتی ہے، نہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے. لیکن یہی ایمان جب انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر آ جاتا ہے، اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، تو پھر مسلمان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اس پہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے اور اس ایمان میں اضافے کے لیے اقدامات کرے. کہ ایمان کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو یہ ایمان خدا نخواستہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. اس ایمان میں اضافے کے لیے اقدامات اگر نہ کیے جائیں تو خدا نخواستہ یہ ایمان کمزور بھی پڑ سکتا ہے. اور اگر ایمان ضائع ہو گیا تو پھر وہی معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ ہوگا کہ جو ایک کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اگر ایمان کمزور پڑ گیا تو پھر یاد رکھیے دنیا میں بھی اس مسلمان کی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ دو چیزیں
ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور پھر اس ایمان کو کمزور ہونے سے بھی بچائے گا۔ ہر وہ کام جس سے ایمان کمزور پڑتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور جن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر جب ایمان ایک انسان کا مضبوط ہو جائے گا، اس کی حفاظت بھی ہوگی، محفوظ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ پھر ایمان جب مضبوط سے مضبوط اور طاقتور سے طاقتور ترین ہوتا چلا جائے گا تو پھر آخرت میں کامیابی، آخرت کی نصرت اور اللہ کی مدد تو ویسے بھی ہوگی، دنیا میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت یہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے کر دیکھے گا۔ لیکن اس کے لیے ایمان کا طاقتور ہونا اور ایمان کا مضبوط ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ بعض اوقات بعض ساتھی جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم معاملات بھی اچھے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، یہ چیز نظر نہیں آتی، ہماری زندگی میں یہ چیز کم ہے، یہ کم ہے، یہ کم ہے۔ تو یاد رکھیے ان کے لیے یہی مشورہ ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر محاسبہ کریں کہ کیا آپ کا ایمان بھی مضبوط ہے۔ نماز تو پڑھتا ہوں، روزے تو رمضان کے رکھ رہا ہوں، صدقات اور خیرات بھی کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہوں، مخلوق کی بھی کر رہا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ میرا اطاعت کرنا کیا باقی صحیح راستے پہ ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی مجھ سے، کہیں جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو اس کا دار و مدار پھر ایمان پہ آ جاتا ہے کہ انسان محاسبہ کر کے دیکھے کہ میرا ایمان بھی مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ آیا میں صرف نام ہی کا مسلمان ہوں، نام ہی کا نمازی ہوں، نام ہی کا سخی ہوں، یا کام کا مسلمان ہوں، کام کا سخی ہوں، کام کا نمازی ہوں۔ تو جب ایک مسلمان نام کا نہیں بلکہ کام کا مسلمان بنتا ہے، کام والا نمازی بنتا ہے، کام والا سخی بنتا ہے، کام والا حاجی اور عمرہ کرنے والا بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں جو برکت فرماتا ہے، پھر اللہ کی مدد اور برکت وہ خواب میں نہیں بلکہ دنیا میں چلتے پھرتے جاگتی ہوئی آنکھوں سے کر دیکھتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔ سورۃ مومن میں 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ فرماتا ہے میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کروں گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی بھی مدد کروں گا، کب؟ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، دنیاوی زندگی میں، دنیا میں بھی میں ان کی مدد کروں گا، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن بھی میں ان کی مدد کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ یہ سب کے لیے ہے، یہ ابتدائی مسلمانوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک اس کائنات میں، اس دنیا میں جب آخری مسلمان ہوگا اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتا رہوں گا، دنیا میں بھی کروں گا اور آخرت میں بھی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ حاضر ہو جائیں گے اس دن بھی میں ان کی مدد کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، رسولوں کی بھی مدد کروں گا، ساتھ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ اب ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں ایمان والا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، کمزور ایمان والا نہیں۔ کمزور ایمان والا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نشان ہے، اور فرماتے ہیں کمزور ایمان والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد جو فرماتا ہے ایمان والوں کی، وہ کن ایمان والوں کی؟ جو طاقتور ترین مضبوط ایمان کے حاملین ہوتے ہیں۔ اور اگر یہی چیز ہم نے دیکھنی ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے، تو ہم آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں، اور آج سے 1400 سال پہلے کے جو مسلمان جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان
جاگتی ہوئی آنکھوں پہ دکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے اہم ایک چیپٹر اور باب ہے جس کو غزوات کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کفار کے خلاف اسلام کے غلبے کے لیے جو آپ نے جہادی زندگی گزاری، اس میں دو اہم ترین آپ کے جو جہاد اور جنگیں تھیں جو کفار مکہ کے خلاف لڑی گئی اور جو فیصلہ کن جنگیں تھیں، وہ دو جنگیں رمضان المبارک میں لڑی گئی، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ فتح مکہ۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جو جنگ ہوئی، جو اقدام ہوا، وہ بھی 17 رمضان المبارک میں تھا، 18 رمضان المبارک میں، اور غزوہ بدر جو ہوا ہجرت کے دوسرے سال، جو اسلام کی باقاعدہ پہلی جنگ تھی، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، 18 رمضان کو فتح مکہ جو ہے وہ نصیب ہوا۔ اب ہجرت کے دوسرے ہی سال کہ اب تک اسلام کے ابتدائی 14-15 سالوں میں تقریباً یہ 14 سے 15 سال وہ زمانہ تھا کہ کفار کو جواب دینے کی بھی پابندی تھی، اللہ کی طرف سے کفار کو تھپڑ مارنے کی بھی پابندی تھی، ان کے ساتھ بحث مباحثے کی بھی ممانعت تھی، کسی بھی قسم کا جواب ان کو دینا یہ جائز نہیں تھا، بس صرف برداشت، حوصلہ، صبر۔ لیکن جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ شریف حاضر ہوئے اور مدینہ میں باقاعدہ ایک اسلامی اور نبوی ریاست جب اس نے تشکیل پائی، تو اس کے بعد جو باقاعدہ پہلی جنگ کفار کے خلاف لڑی گئی، اسلام کو اللہ نے جس میں غلبہ عطا فرمایا، وہ غزوہ بدر تھا، جو بدر کے میدان پر مدینہ شریف سے تقریباً 300 یا اس سے زیادہ میل دور بدر کے میدان میں جو غزوہ کیا گیا، جس میں سرکار دو عالم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اب غزوہ بدر میں اگر آپ دیکھیں تو صحابہ نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو دیکھا، اللہ کی مدد کو دیکھا، اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت اتنی کثیر مقدار میں تھی اور اتنی جوش کے ساتھ تھی کہ صرف صحابہ اور مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار نے بھی اللہ کی اس مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی ایک چیز اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی زور اور زبردستی کے ساتھ جب ہوتی ہے کہ اپنے تو چھوڑ کے مخالفین بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں، اس قسم کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے رسولوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی دنیا میں بھی مدد کروں گا، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل، یہ جلیل القدر بڑے پائے کے صحابہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے دوڑا اس کو مارنے کے لیے، میری ہاتھ میں تلوار تھی، میں اس کو مارنے کے لیے جب دوڑا تو میں بھی اس سے دور ہی تھا، تو میں نے اوپر فضا میں ایک آواز سنی، اور وہ آواز تھی کہ اقدم حیزوم اقدم حیزوم۔ وہ آواز غیب سے آ رہی تھی، میں آسمان سے وہ آواز سن رہا تھا کہ حیزوم آگے بڑھو، حیزوم تیز ہو۔ حیزوم اس کے گھوڑے کا نام تھا، یہ وہ فرشتہ تھا جو مدد کے لیے آیا تھا، اور وہ فرشتہ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کا نام حیزوم تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کافر کی طرف بڑھ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ مجھ سے بھی کوئی آگے ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھ سے بھی آگے کوئی ہے جو اپنے گھوڑے کو بھگا رہا ہے اور گھوڑے کو تیز کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کافر کے بھی قریب ہی پہنچا تھا، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ سے باہر سے وہ دور تھا، میں نے دیکھا کہ چابک چلنے کی آواز آئی، جس طرح کہ چابک چلتی ہے اور اس کی جو آواز آتی ہے، چابک چلنے کی آواز آئی، اور پھر میرے پہنچنے سے پہلے وہ کافر جو ہے وہ مر کے ڈھیر ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو پلٹایا اور سیدھے منہ جب لٹایا تو اس کی ناک پر بھی چابک کے نشان تھے اور اس کی گردن پہ بھی چابک کے نشان تھے، جس سے وہ مر چکا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس بات نے مجھے بڑا حیران کر دیا کہ مارنے والا نظر نہ آیا، صرف آواز آئی، صرف مارنے کی آواز اور صرف گھوڑے دوڑانے کی آواز آئی، اور میرے جانے سے پہلے ہی وہ مر گیا اور اس پر پھر نشانات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح میں نے 2-3 مرتبہ یہ چیزیں دیکھی۔ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو بدر میں
اس قسم کا معاملہ دیکھا، اور یا رسول ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بھی بگا رہا تھا، میں آواز سن رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھ سے آگے آگے ہے کوئی، اور میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کافر مر کے ڈھیر ہو چکا تھا، جس کے بدن پہ، ناک پہ، اس کی گردن پہ نشانات تھے مارنے کے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ جو ہے ہادی مدد السماء الثالثہ، ہاں بالکل یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی مدد تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں مختلف آسمانوں کے فرشتے وہ شریک ہوئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، 5000 فرشتے غزوہ بدر میں جنگ کرنے کے لیے بنفس نفیس آئے تھے۔ عملی طور پر 5000 فرشتوں نے حصہ دیا تھا۔ حضور نے فرمایا ان میں سے تم نے جس گھوڑے کی آواز سنی، جس فرشتے کی آواز سنی، جس فرشتے کا وار تم نے دیکھا، یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا۔ هذه مدد السماء الثالثہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس نے تم سے آگے بڑھ کر اپنا کام سر انجام دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو وہ ساری وعدات بیان کی، سورۃ انفال میں 9 پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تھا، 5000 فرشتے جس کی بشارت آپ کو پہلے سے دی جا چکی تھی۔ اب اس کی تفصیل بھی سنیے، وہ کیا تھی کہ میں جب فرشتوں کو بھیج رہا تھا تو میں نے ان کو حکم دیا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا انی معکم، اے فرشتوں جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط کر دو، فثبتوا الذین آمنوا، مسلمانوں کو ثابت قدم کر دو، اور پھر فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، جا کے ان کافروں کی گردنوں کو بھی مارو اور ان کے جوڑوں پر بھی تم جو ہے وہ مارو، ان کے جوڑوں اور گردنوں پہ مارو، جاؤ فرشتوں تم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بھی فرشتوں کے ساتھ تھا، میری تائید اور مدد ان کے ساتھ تھی، اور میں نے فرشتوں کو بھیجا تھا جو عملی طور پر جنگ کر رہے تھے۔ اب یہ مسلمانوں کے پاس جب اللہ کی مدد آئی، حالانکہ اگر آپ غزوہ بدر کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں 313 لوگ، ایک طرف مسلمان 313 تھے، مقابلے میں کفار مکہ 1000 تھے، تو مطلب 1-3 کا تناسب تھا، 1-3 کے تناسب سے جنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی تناسب تھا نہیں، ظاہری طور پر تناسب تھا 1-3 کا، لیکن اس کے ساتھ اور اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ان 1000 تھے، ان میں سے ہر ایک کے پاس اسلحہ بھی تھا، ہر ایک کے پاس زرہ بھی تھی، ہر ایک کے پاس ڈھال بھی تھی، ہر ایک کے پاس اپنی سواری بھی تھی، اور ہر ایک کے پاس کھانے پینے کا وافر سامان بھی تھا، وہ جنگ کی تمام ضروریات سے بالکل مکمل لیس تھے۔ جبکہ مقابلے میں جو ہر 3 کے مقابلے میں ایک صحابی بنتا ہے، 313 صحابہ تھے، ان میں سے سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، تلواریں چند لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، ہر ایک کے پاس سواری نہیں تھی، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں تھی، اپنے جسم کو بچانے کے لیے ان کے پاس زریں نہیں تھی، ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے پاس لوہے کی خود نہیں تھی جو سر میں پہنا کرتے تھے، وہ بے یار مددگار تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لکڑیاں ہاتھ میں لی ہوئی تھی، لکڑیاں ہاتھ میں لے کر وہ ایک اس زمانے کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، کیوں کہ جذبہ ایمانی تھا، ایمان ان کا مضبوط تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الحیات الدنیا کہ میں ایمان والوں کی مدد دنیا میں بھی فرماؤں گا، یہ انہوں نے پھر اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اپنے جو ہے وہ زندگی میں اپنے ان کانوں سے انہوں نے اللہ کی اس مدد کو سنا اور اس مدد کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ صرف صحابہ نے نہیں بلکہ ایمان کا جذبہ اور اس کی تائید جو اللہ نے نازل فرمائی وہ اتنی شدید تھی اور اتنی جوش میں تھی کہ جب کفار مکہ جو ہے وہ ہار کے اور شکست کھا کے جب پلٹے نہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے تو ایسے مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنی لاشیں بھی وہیں پہ چھوڑ دی۔ حالانکہ جب بھی کوئی فوج پسپا ہوتی ہے تو اپنی لاشیں اٹھا کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ قانون ہے جنگ کا، اپنے ساتھ لاشیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اگر اس وقت رہ بھی جائے تو اگرچہ جس سے جنگ ہو رہی ہے قانون دنیا کا شروع سے آج تک یہی ہے کہ لاشوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، لاشیں واپس کی جاتی ہیں، ہر فوج اپنی لاشوں کو لے کے جاتے ہیں، کیوں؟ لاشوں کو
لاشیں بھی جو ہے وہ مخالفین اور دشمنوں کے ملک میں چھوڑ کے آ گئے. تو لاشوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کفار مکہ اتنے مرغوب ہو چکے تھے، ان پہ ہیبت اتنی جاری تھی اور اتنی طاری ہو چکی تھی کہ اس وقت جو درکنار بعد کی زندگی میں کبھی انہوں نے اپنی لاشوں کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے لاشیں کہاں گئی. اس لیے جب غزوہ بدر ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اپنی مسلمانوں کی جب لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، جس میں کہ تقریباً 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور کفار مکہ 70 کی تعداد میں جو ہے مقتول ہوئے تھے، اور ان 70 میں سے اکثر ان کے سردار تھے، عام لوگ نہیں تھے، ان کے بڑے بڑے سردار، قوموں کے سردار، ان کے بڑے بڑے جنگجو تھے، اور 70 کافروں کو قید میں لیا گیا تھا، وہ قیدی بنائے گئے تھے، اور ان 313 میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، قیدی کوئی بھی نہیں تھا. جب حضور صحابہ کرام کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، ان کے کفن کا بندوبست کر رہے تھے، تو ساتھ ہی میں صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کفار جو ہے فلاں کافر کی لاشیں بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پہنچے. تو حضور نے فرمایا پھر بھی وہ انسان تو ہیں، انسانی تکریم لازم ہے، انسانی عزت لازم ہے، ان کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک اندھے کنویں میں پھینک دو، اور پھر ایک گڑھا یا ایک اندھے کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک کر اس کے اوپر ویسے ہی مٹی ڈال دی گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب یہ کافر واپس پلٹے اور جب وہاں پہ گئے تو مکہ مکرمہ میں تو صف ماتم بچھی ہوئی تھی، وہاں پر تو عورتیں اور بوڑھے اور بچے وہ ماتم کر رہے تھے، جو یہاں سے شکست خوردہ گئے تھے، جو بڑے غرور اور تکبر میں نکلے تھے، اور وہ یہ کہہ کر نکلے تھے کہ آج ہم ایک ایک مسلمان کو بشمول ان کے نبی کے نعوذ باللہ ہم ان کو آج رسیوں سے باندھ کر اپنے ساتھ گھسیٹ کے واپس لے کے آئیں گے، اتنے غرور اور تکبر کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود جب وہ ہار کے واپس پلٹے اور وہاں پہ گئے تو وہاں کی عورتوں نے بوڑھوں نے آگے کے گریبان پکڑ لیے، ان کو جھنجھوڑنے لگے کہ تم ایک معمولی سی قوم سے ہار کے آ گئے ہو اور لاشیں بھی وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے ہو، اور اتنے تم جو ہے وہ شکست خوردہ آئے ہو کہ تمہارے حواس ہی کام نہیں کر رہے. تو وہ بھی اس تائید خداوندی کا جو رودات اور جو منظر انہوں نے بیان کیا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں وہ بھی محفوظ ہے. ان کو کفار نے کیا کہا کہ بھائی ہم اس لیے وہاں سے بھاگے کہ ہم نے ان مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو چتکبرے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایسے اسلحے تھے جو ہم نے پوری زندگی کبھی نہیں دیکھے تھے، اور وہ اتنی جوش کے ساتھ اور اتنے جذبے کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے تھے اور لپکتے تھے کہ ہمارا وار کرنے سے پہلے ہی ہمیں وہ اپنی تلوار کے نیچے لے آیا کرتے تھے. ہم نے ایسے لوگوں کو وہاں پر دیکھا. یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ساتھی وہ ہمیں قتل بھی کرتے رہے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق قیدی بھی بناتے گئے. کیوں؟ کہ ان کے پاس ایسی فوج تھی کہ جو ہم نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک میں اپنے رسولوں کی مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں، کروں گا، دنیاوی زندگی میں بھی وہی بڑی مدد تھی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار نے بھی اس مدد کو دیکھا جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ان صحابہ کے لیے بھی تھا، آج ہمارے لیے بھی ہے، یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک یہ وعدہ اسی طرح قرآن کریم میں اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے. پھر اسی طرح اسی رمضان المبارک میں جب 18 رمضان المبارک 18 رمضان کو جب فتح مکہ ہوا تو وہ تو بغیر جنگ کے ہی ہوا. 10,000 کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر روانہ ہوئے. جب کفار نے دیکھا، انہوں نے جاسوس اپنے بھیجے، جب انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کے اس لشکر کو دیکھا، 10,000 کے لشکر جس کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کے ساتھ روانہ کیا تھا جو بہت بڑا اور لاکھوں کا نظر آتا تھا. اور اس رات حضور نے مکہ سے باہر ایک وادی میں آپ نے رات گزارنے کا حکم دیا، اور آپ نے حکم دیا کہ آج کی شام ہر ایک مجاہد اور ہر خیمے والا اپنے خیمے سے باہر آگ لگائے. جب آگ لگی نا رات کے وقت اور ہر خیمے کے باہر آگ لگی تو وہ آگ جو ہے وہ دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے وہ روشنی روشنی نظر آئی. تو ان کا روب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اتنا ڈال دیا کہ 10,000 کو وہ 10 کروڑ سمجھنے لگے. یہ تو کروڑوں کا لشکر ہے اور اس کا مقابلہ تو ہمارے پاس میں نہیں ہے. تو خود جو ہے اسلحہ پھینکنے پر اور جو ہے صلح کرنے پہ راضی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے جو ہے وہ اللہ نے کامیاب فرمایا، اور فتح مکہ ہوا. اور فتح مکہ کے موقع پر
جو کارنامے پھر مسلمانوں نے کیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو رویہ کیا، اس کی مثال اولاد آدم میں شروع سے لے کر قیامت تک کبھی نہیں مل سکتی، کہ جو رویہ پھر مسلمانوں نے اپنایا اور جس انداز کے ساتھ، اور اس کے باوجود کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جیتنے کے باوجود بھی کبھی آپ نے غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کے باوجود ظلم نہیں کیا۔ حالانکہ اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو قوم جنگ جیت جاتی وہ آگے پھر مخالف اپنے دشمنوں پہ ظلم کرتی، ان کو بے دلیل قتل کرتے، ان کے گھروں کو گراتے، ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے، اور اپنا رعب قائم کرنے کے لیے وہ ہر غرور اور تکبر والا کام کرتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اپنی امت کے لیے تعلیمات یہی تھی کہ یہ مدد، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ وہ اللہ جو ہمارے لیے مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہے، وہ اپنی مدد کا ہاتھ ہم سے کھینچ بھی سکتا ہے، تو غرور اور تکبر نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد آپ بیت اللہ شریف کے حدود میں، حدود حرم میں جب داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونچنی قصبہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اب اپنی اونچنی پہ تشریف فرما تھے، اور آپ فاتحانہ انداز میں جب اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک عاجزی کی وجہ سے جھکا ہوا تھا، اس میں غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا۔ صحابہ کے سر بھی جھکے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے سامنے، اور اتنے جھکے ہوئے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو اونٹ کا اجابہ تھا، اس کی جو اگلی لکڑی تھی، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ اس لکڑی کے ساتھ بار بار آپ کی پیشانی جو ہے وہ مسح ہو رہی تھی، اور آپ ایک ہی لفظ اور ایک ہی دعا کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الذی نصر عبدہ، الذی صدق وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور وہی رب ہے جس کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ جس نے اکیلے ہی تمام لشکروں کو شکست دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے شکست دی۔ آپ حضور کی ساری جہادی زندگی کو دیکھ لیجیے، جتنی جہادی زندگی ہے، کبھی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہیں آپ لکھا ہوا نہیں پڑھیں گے۔ کسی بھی صحابی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو اسلام دور دور تک، عجم تک پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا، کسی بھی خلیفہ راشد کی زبان کا آپ ایک جملہ بھی ثابت کہیں سے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے یہ کمال دکھایا، یا ہم نے جو ہے ان علاقوں کو فتح کیا، یا ہم نے یہ کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ جب بھی ہوا انہوں نے یہی کہا کہ صدق وعدہ، وہ رب کے جس نے وعدہ سچا کیا، ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندوں کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اسی نے کافروں کو شکست دی۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا، ہم تو صرف جو ہے تائید خداوندی میں لگے ہوئے تھے۔ مدد اللہ کی تھی لیکن ہمارے ہاتھ سے وہ صادر ہو رہی تھی، ہمارے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی تھی، لیکن مدد اللہ کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، ان کی دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، لیکن اس کے لیے کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ بڑی آیت سورۃ مومن کی جو میں نے آپ کے سامنے بار بار تلاوت کی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، رسولوں کی بھی کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہ آیت کریمہ جس طرح نازل ہوئی اور اس وقت اس کا جو معنی تھا، مفہوم تھا، آج 1400 سال بعد بھی اس آیت کریمہ کا وہی معنی، وہی مفہوم ہے، اور آج کے بعد بھی جتنی نسلیں آئیں گی قیامت تک ہر زمانے میں اس آیت کا یہی معنی اور یہی مفہوم ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وعدہ صرف ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ ہمارے لیے ہے، بعد کے آنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن شرط اس میں کیا ہے کہ آمنو، تم ایمان والے بن کے دکھاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے لیکن تمہارے باطن کے اندر بھی ہو، تمہارے دل کے اندر بھی وہی ایمان ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے ظاہر کر رہے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، تمہارے اندر سے منافقت نکل جائے، تمہارے اندر سے اللہ اور اس کے رسول اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں نکل جائے، فریب نکل جائے، دغا نکل جائے، تمہارے اندر سے یہ جھوٹ اور ساری یہ مکاریاں نکل جائیں اور تم خالص ایمان والے بن جاؤ، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہی آیت تمہارے لیے مدد کی نوید سنا رہی ہے، اور آج بھی اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک حضور نے فرمایا کہ اللہ کا دین غالب رہے گا، اور اس دین کے غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہاد کو جاری رکھے گا، جہاد قیامت تک جاری ہوگا۔ اسلام کا غلبہ جب بھی آیا، یاد رکھیے اس کے لیے پہلی جو بنیاد اور سیڑھی تھی وہ جذبہ جہاد تھا،
ٹھیک ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، یہ بات ٹھیک ہے، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد ہی کے ذریعے مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ جب تک ایک علاقہ مفتوح نہیں ہوگا، ایک علاقے میں اسلامی حکومت نہیں آئے گی، وہاں کے لوگ کیسے آپ کے ایمان کو دیکھ کر آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو جہاد جو ہے اسلام کے پھیلانے کا ایک مؤثر اور اولین ذریعہ ہے۔ اسلام پھر جو ہے وہ علماء کی، مشائخ کی اور مسلمانوں کے اعمال سے، ان کی تبلیغ سے، ان کی باتوں سے، ان کے کردار سے پھر اسلام پھیلتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو پہلا ذریعہ اور پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا زینہ ہے، وہ جہاد ہے۔ جہاد ہوگا تو مسلمان کسی علاقے میں جائیں گے، تو جہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے، کسی دور میں جہاد کا زور ہوگا، کسی دور میں زور نہیں ہوگا، لیکن جہاد پھر بھی جاری رہے گا۔ اور آپ نے اس جہاد کا ایک ادنا سا مظاہرہ ابھی پچھلے دنوں، پچھلے سال سے آپ کر رہے ہیں فلسطین کے معاملے پر۔ آپ نے دیکھا جو کہ فلسطین کے مجاہدین ہیں، جو پوری دنیا سے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جو آٹے میں نمک کے بھی برابر نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے کیسے جو ہے پوری دنیا کے کفار کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ آج کیسے وہ کفاروں کے ساتھ مذاکرات پہ مجبور ہیں، یہ وہی جذبہ جہاد ہے۔ اگر آج بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آئے گی۔ ان مجاہدین کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی میزائل اتنے بڑے اچھی کوالٹی والے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی بڑی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ڈرون نہیں ہے، ان کے پاس اور بہت دیگر کوئی سمندری افواج نہیں ہے، ان کے پاس جہاز نہیں ہے، ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں صرف ایک رائفل ہے، ان کے پاس صرف بم ہے، چھوٹے موٹے کچھ میزائل ہیں، اور اس کی بنیاد پر پوری دنیا کی جو کفار اور طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ آج مذاکرات کی میز پر بیٹھنے میں مجبور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہر دور میں مسلمان کے جو ہے وہ شامل حال رہے گا، لیکن اس کے لیے ایمان کی مضبوطی وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، صلى الله عليه وسلم۔